حضرات محترم، آج جس ہستی کو ہم نے موضوع سخن بنایا ہے ان کا نام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ جلیل القدر تابعی ہیں جن کا درجہ بخاری اور مسلم یعنی امام بخاری اور امام مسلم سے بھی زیادہ ہے، اور بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ بہترین زمانوں میں سے ایک زمانہ ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی، کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر میرے صحابہ کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد ان کا زمانہ ہے جنہوں نے میرے صحابہ کو دیکھا ہے، یعنی تابعین کا زمانہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعی ہیں، تو آپ کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے، مختلف اقوال ہیں، اس کے اندر ایک قول یہ بھی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 30 صحابہ کرام کی زیارت کی ہے، 30 صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو بار بار ملاقات کی ہے، بار بار روایت ملتی ہیں کہ آپ نے ان سے ملاقات کی ہے۔ امام ذہبی نے بھی اس کو لکھا ہے، اور امام المحدثین امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تمییز الصحیفہ کے اندر بھی لکھا ہے کہ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ملاقات کی ہے۔ اور آپ کا نام نعمان بن ثابت ہے، آپ 80 ہجری کے اندر پیدا ہوئے اور 150 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہے۔ آپ کا نام نعمان بن ثابت ہے، آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو حنیفہ ہے۔ یہ ابو حنیفہ آپ کی کنیت کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آج کل جو بہت زیادہ مشہور ہے یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام حنیفہ تھا، تو اس وجہ سے آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، حنیفہ کا باپ، اس وجہ سے آپ کی کنیت ہے ابو حنیفہ۔ تو یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کے اولاد میں صرف ایک بیٹا تھا، اس کے علاوہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، اس کے علاوہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس بیٹے کا نام حماد ہے، حماد۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ایک بیٹا جن کا نام حماد ہے، اس کے علاوہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اور ابو حنیفہ آپ کی کنیت رکھنے کی توجیحات کیا ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ آپ نے ابو حنیفہ کنیت کیوں رکھی ہے؟ اس کے اندر ایک یہ ہے، حنیفہ یہ حنیف کی تانیث ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ بہت زیادہ عبادت و ریاضت کرنے والا، جو بہت زیادہ عبادت و ریاضت کرنے والا ہو اس کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، کہ آپ بہت زیادہ عبادت و ریاضت کرتے تھے، رب کی بارگاہ میں جھکتے تھے، تو اس وجہ سے آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے ابو حنیفہ کنیت رکھنے کی کہ آپ کا جو تدریس ہے، آپ کا حلقہ تدریس بہت وسیع تھا، آپ کے شاگرد بہت زیادہ تھے، اور آپ کے شاگرد اپنے ساتھ قلم اور دوات رکھا کرتے تھے، کیونکہ اہل عراق دوات والے کو حنیفہ کہتے تھے، کہ جس کے پاس دوات ہوتی، قلم ہوتی، اس کو حنیفہ کہتے تھے۔ تو آپ کے شاگرد آپ کے ساتھ بہت زیادہ ہوتے تھے اور لکھتے تھے، قلم دوات ساتھ رکھتے تھے، تو اس وجہ سے آپ کو ابو حنیفہ کہا گیا۔ مطلب کیا؟ دوات والا، دوات والا، اس وجہ سے آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، پیروی کرو اس کی جو ملت حنیفہ ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو۔ تو حنیف کسے کہا جاتا ہے؟ حنیف معنی یہ ہے جو باطل ادیان کو چھوڑ کر راہ حق پر چلے، راہ حق کو اختیار کرے، اس کو حنیف کہا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو حنیفہ ہے۔ اور صرف آپ کی کنیت، اس کا تذکرہ جو ہے یہ صرف مسلمانوں کی کتابوں کے اندر نہیں ملتا،
بلکہ اور کتب کے اندر بھی ملتا ہے، اور بلکہ یہاں تک کہ تورات کے اندر بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی یہ کنیت جو ہے یہ ذکر ہے تورات۔ اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی کتاب ہے تصوف و فقہ و معارف، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان سے مروی ہے کہ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا اس کے اندر امت محمدیہ کا ایک شخص ہے، ایک مرد ہے، ایک نور ہے، وہ پیدا ہوگا، اس کی کنیت، اس کا نام جو ہے وہ ابو حنیفہ ہے، ابو حنیفہ ہے۔ تو فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی کنیت کا ذکر تو تورات کے اندر بھی ہے، اور بلکہ یہاں تک کہ امام موفق رحمۃ اللہ تعالی علیہ مناقب موفق کے اندر، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے اندر ایک مرد پیدا ہوگا جس کا نام ابو حنیفہ ہوگا، اور قیامت کے دن وہ میری امت کا سرتاج ہوگا۔